ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سلیبس کے مطابق جماعت ششم کی اردو سبق کا عنوان ہے سائنس اور ہماری زندگی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سبق کی بلند خوانی کریں گے۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم جیسی نعمت سے نوازا ہے، ایسا علم جو مشاہدہ اور تجربات پر مبنی ہو، سائنس کا علم کہلاتا ہے۔ سائنس کی ترقی سے انسان کی زندگی میں تیزی اور سہولت پیدا ہوئی ہے۔ سائنسی ترقی نے ہماری زندگی کی رفتار تیز کر دی ہے۔ پہلے جو کام ہم مہینوں میں کرتے تھے، اب وہی کام دنوں اور گھنٹوں میں ہو جاتے ہیں۔ ہوائی جہاز کی ایجاد سے مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ہو رہا ہے۔ پہلے وقتوں میں سمندر کا سفر جان جوکھوں کا کام تھا۔ اب جدید سہولتوں سے آراستہ بحری جہاز نے اسے محفوظ بنا دیا ہے۔ ایک جدید بحری جہاز میں کھانا کھانے کے لیے ہوٹل، کھیلنے کے لیے میدان، مطالعے کے لیے کتب خانہ، روشنی، ایئر کنڈیشنز کے ساتھ ساتھ تمام تر سہولیات موجود ہوتی ہیں۔ آج کی عالمگیر دنیا میں بحری تجارت اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ دنیا کی 80% تجارت بحری راستے سے ہوتی ہے، جبکہ پاکستان کی 90% سے زیادہ عالمی تجارت سمندری راستے سے ہوتی ہے۔ سی پیک اور گوادر بندرگاہ کے پوری طرح سے فعال ہونے کے بعد بحری تجارت کی اہمیت مزید بڑھ جائے گی۔ جدید سائنس نے طب کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ اور انٹرنیٹ کے ذریعے بیماریوں کی تشخیص میں آسانی ہو گئی ہے۔ انسانی اعضاء کی پیوند کاری کا دور شروع ہو چکا ہے۔ سائنس کی ترقی سے نابیناؤں کو بصارت مل رہی ہے اور بہروں کو قوت سماعت نصیب ہو رہی ہے۔ کسی بھی حادثے میں معذور ہونے والے افراد کو مصنوعی اعضاء لگا کر معذوری سے بچایا جا رہا ہے۔ سائنس کی بدولت معلومات کے ذریعے بھی تیز تر ہو گئے ہیں۔ ایک چھوٹے سے موبائل کے ذریعے انسان دنیا کی معلومات پل بھر میں حاصل کر سکتا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے موسم کا حال معلوم کر کے اپنے آئندہ کاموں کو ترتیب دے سکتا ہے۔ اپنے معالج کے ساتھ براہ راست کیمرے کے ذریعے اپنی بیماری کے بارے میں تجاویز لے سکتا ہے۔ غرض انٹرنیٹ کی ایجاد نے پوری دنیا کو ایک چھوٹے سے گاؤں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب زندگی کا کوئی شعبہ بھی اس کے اثر سے باہر نہیں ہے۔ ایک استاد جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اپنے لیکچر کو مزید مؤثر بنا سکتا ہے۔ فاصلاتی نظام تعلیم میں بھی استاد انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے شاگردوں کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں قاری حضرات انٹرنیٹ کے ذریعے مسلمانوں کو تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھا رہے ہیں۔ ایک طالب علم انٹرنیٹ کے ذریعے بہت سی تعلیمی معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ ای لائبریری سے گھر بیٹھے کئی کتابوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اخبارات کا مطالعہ بھی اب انٹرنیٹ پر ہی ممکن ہے۔ تعلیمی اور تحقیقی مضامین پڑھ سکتا ہے اور ان پر اپنی رائے بھی دے سکتا ہے۔ کاروبار سے وابستہ لوگ بھی انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے کاروبار کو ترقی دے رہے ہیں۔ ای بینک سے وہ اپنی رقم کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اے ٹی ایم مشین نے تو عام آدمی کے لیے بہت آسانی کر دی ہے۔ اب کسی بینک کا کھاتہ دار کسی بھی وقت کسی بھی بینک سے محدود رقم نکلوا سکتا ہے۔
سائنس اور ٹیکنالوجی نے ایک کسان کے لیے بھی بہت آسانیاں پیدا کی ہیں۔ ترقی یافتہ کسان اپنے کھیت کو کمپیوٹر کے ذریعے ہموار کرتا ہے، جدید قسم کے بیجوں سے زیادہ فصل حاصل کرتا ہے، جدید طریقے آبپاشی سے پانی کی بچت کر سکتا ہے، اپنی فصلوں کو نقصان دہ کیڑوں اور سنڈیوں سے محفوظ کر سکتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کسان فصل بونے سے کاٹنے تک کے تمام مراحل آسانی سے طے کر لیتا ہے اور پیداوار بھی کئی گنا زیادہ حاصل کرتا ہے۔ صنعت کار اپنی صنعتوں کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے منافع بخش بنا رہے ہیں اور مارکیٹ کے تقاضوں کو سائنسی بنیادوں پر پورا کر رہے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی سے کھیلوں میں بھی جدت آئی ہے۔ کسی بھی کھیل کی کیمرے کے ذریعے ریکارڈنگ کی جاتی ہے۔ اگر کھیل کے دوران میچ ریفری سے غلط فیصلہ ہو جائے تو اس فیصلے کو تھرڈ امپائر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تبدیل کر سکتا ہے۔ کسی میچ کی ریکارڈنگ دوبارہ دیکھ کر کھلاڑی اپنی غلطیوں کی اصلاح کر سکتا ہے۔ جدید ہتھیاروں کی مدد سے پولیس شہروں کے امن کو قائم رکھ سکتی ہے۔ جدید تفتیشی طریقوں سے مجرموں کی تلاشی بھی لی جا سکتی ہے۔ مجرموں کی تلاش میں مدد ملتی ہے اور جرائم میں کمی ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک کا دفاع جدید ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ایک تصور یہ بھی موجود ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کی ایجاد سے دنیا میں طاقت کا توازن قائم ہوا ہے، جس کی وجہ سے جنگوں کے امکانات کم ہو گئے ہیں۔ سائنس نے جہاں انسان کو آسائشیں فراہم کی ہے، وہاں کچھ مسائل سے بھی دوچار کیا ہے۔ موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے نوجوان نسل پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے کچھ حصے پر انتہا پسندانہ اور نفرت انگیز مواد کی تشہیر کی وجہ سے معاشرے میں عدم برداشت کی فضا پیدا ہو رہی ہے۔ کارخانوں اور گاڑیوں سے نکلنے والے زہریلے دھوئیں سے فضا آلودہ ہو رہی ہے اور انسان اپنی تباہی کا سامان خود پیدا کر رہا ہے۔ اگر ہم فطرت اور سائنس کو ساتھ ساتھ رکھیں تو سائنسی ترقی کے فائدے زیادہ اور نقصانات کم ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جماعت ششم کی اردو نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سلیبس کے مطابق سائنس اور ہماری زندگی اس سبق کی بلند خوانی کی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم اس کے سوالات کے جوابات کے ساتھ ساتھ اس کی پڑھائی بھی کریں گے، الفاظ معنی بھی اور تفہیم عبارت بھی کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اسی طرح کی دیگر ویڈیوز سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔